ایسی پارٹیاں جن کا دہشت گردی کا ٹریک ریکارڈ ہو، بھتہ خوری، دہشت گردی، فیکٹریوں میں لوگوں کو جلانا، ان سارے کے سارے لوگوں کو دھل دھلا کے سامنے لا کر مسلط کر دو. یہ عوام سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ یہ پاکستان سے دوستی ہے کہ دشمنی؟ کیا تماشا ہے یہ؟ اور اسی طرح یہاں پیپلز پارٹی نے جس طرح سے ہاتھ دھوئے، 15 اگر دے دی کراچی میں ایم کیو ایم کو تو 7 دے دی پی پی کو. ارے بھائی ووٹ بھی تو لینے پڑتے ہیں اس کے لیے. تو بھائی یہ کیا طریقہ ہے، کیا تماشا ہے؟ ایک پٹی ہوئی پارٹی جس کو کراچی کے لوگوں نے کلیتاً مسترد کر دیا، اس کو اٹھا کر پھینک دیا. اگر 5 بڑی پارٹیاں تھیں تو وہ 6 نمبر پہ، 6 بڑی پارٹیاں تھیں تو وہ 7ویں نمبر پہ. ووٹ لوگوں نے ڈالے نہیں، 12 ووٹ، 15 ووٹ، 40 ووٹ، دوسرے کے 300، 200، 500 نکل رہے ہیں، ان کے 30 نکل رہے ہیں، 35 نکل رہے ہیں. کوئی ایک پولنگ اسٹیشن ایم کیو ایم نے نہیں جیتا 5,500 میں سے. اور اس پارٹی کو، جس کا دہشت گردی کا ایک پورا کیریئر ہے، جس نے بھی اس کو مسلط کیا اس نے دہشت گردی کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے. یہ پاکستان دوستی نہیں ہو سکتی، یہ پاکستان دشمنی ہے. یہ کراچی دشمنی ہے، یہ سندھ دشمنی ہے، یہ عوام دشمنی ہے، یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے. اور اب تو پورے پاکستان میں لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ یہ تماشا کیا ہے. کتاب ایک ہے، نصاب ایک ہے، تو آپ امتحان الگ الگ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو سارے بچے ہمارے بچے ہیں پورے صوبے کے، تو ان کا امتحان بھی تو ایک ہی ہونا چاہیے نا. پیپر الگ الگ امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ جبکہ آگے جو آپ کو ایم ڈی کیٹ دینا ہے یا کسی یونیورسٹی میں ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے، این ای ڈی میں ہونا ہے، داؤد میں ہونا ہے، وہ ٹیسٹ سب کا ایک جیسا ہوگا. تو کتاب ایک جیسی اور آگے کی ایلیجیبلٹی ایک جیسی اور ایم ڈی کیٹ ایک جیسا، لیکن اگر آپ پیپر الگ الگ لے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت واضح طور پر یہ ہے کہ یہاں کراچی سے لوگوں کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے. کراچی میں سب رہتے ہیں، ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں، اور یہ ہر ایک کا استحقاق ہے کہ وہ آگے بڑھے. جو کرپٹ افسران ہیں انٹرمیڈیٹ بورڈ میں، اور وہ سارے کے سارے مختلف عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انتہائی کرپٹ پریکٹس کرنے والے لوگ، وہ تمام تر ذمہ دار ہیں اس پورے عمل کے. اور اس وقت بھی انہوں نے ٹیبولیشن کی جو کاپیز رجسٹر ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ صفوں کو خالی چھوڑا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو دھندے بازی ہوتی ہے کہ آپ رزلٹ اناؤنس کریں اور پھر اس کے بعد جو آپ کے سفارشی لوگ آئیں گے ان کی ٹیبولیشن ان جگہوں کے اوپر درج کر دی جائے. یہ تو پورا کا پورا عمل ہی فراڈ عمل ثابت ہو گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف گریس مارکس کی بنیاد پر، چند گریس مارکس کی بنیاد پر اس رزلٹ کو کہتے ہیں کہ اناؤنس کر دیا جائے، اور اس میں بھی آپ آر جی ایس سسٹم ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ سامنے لا کر یہ کہیں کہ جناب ہم کریں گے، تو اس سے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، حق تلفی ہوگی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے گیس کی قیمتوں میں 60% اضافے کا فیصلہ کر لیا. یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح سے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، جتنے بھاری بھاری بل اس وقت گیس کے آ رہے ہیں ناقابل برداشت ہوتے چلے جا رہے ہیں. ابھی تو بجلی کے بل کے دھماکے ہونے ہیں. ظاہر سردیوں کا موسم میں جب یہ حال ہے تو گرمیوں میں کیا حال ہوگا؟ تو انہوں نے تو کسی قابل لوگوں کو چھوڑا نہیں ہے. اس لیے ہم کسی بھی صورت میں اس کو قبول نہیں کر سکتے. اس اضافے کو نہ صرف یہ کہ نہ کیا جائے، بلکہ جو پچھلا 173% اور 193% انڈسٹری کے لیے اضافہ کیا گیا تھا وہ بھی واپس ہونا چاہیے، تاکہ معیشت کا پہیہ آگے بڑھے. برباد کر دیں گے لوگوں کو تو کیا چلے گا معاملہ؟